اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں،
گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں کشور ہے ماتم کے اثر سے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات، چند شعر سماعت فرمائیں۔ یہ جو تاریخیں چل رہی ہیں، 19 رمضان گزر چکی ہے، 20 رمضان شب لگ چکی ہے، اور 21 رمضان ہمارا مولا اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلا جاتا ہے۔ سماعت فرمائیں حضرات، مولا کائنات کے حوالے سے۔ پرغم صدائے غیب و فلک سے یہ آئی ہے، پرغم صدائے غیب و فلک سے یہ آئی ہے، سجدے میں تیغ شیر الہی نے کھائی ہے، محو نماز صبح تھے مولائے کائنات، محو نماز صبح تھے مولائے کائنات، تلوار چھپ کے سر پہ لائنے لگائی ہے، تلوار چھپ کے سر پہ لائنے لگائی ہے، تلوار چھپ کے سر پہ لائنے لگائی ہے، گہرا ہے زخم سر پہ ہیں کپڑے لہو لہو، گہرا ہے زخم سر پہ ہیں کپڑے لہو لہو، گہرا ہے زخم سر پہ ہیں کپڑے لہو لہو، ارے خون میں امامتوں کی امامت نہائی ہے، خون میں امامتوں کی امامت نہائی ہے، 40 دن بجھی تھی جو تلوار زہر میں، 40 دن بجھی تھی جو تلوار زہر میں، 40 دن بجھی تھی جو تلوار زہر میں، ہر ضربت اسی سے سر پہ علی کے لگائی ہے، ضربت اسی سے سر پہ علی کے لگائی ہے، خدا کی لعنت و ملعون پہ، ضربت اسی سے سر پہ علی کے لگائی ہے، حسنین رو رہے ہیں اماموں کو پھینک کر، ہائے ہائے، حسنین رو رہے ہیں اماموں کو پھینک کر، حسنین رو رہے ہیں اماموں کو پھینک کر، ہائے لپٹا ہوا کلیجے سے بھائی کے بھائی ہے، لپٹا ہوا کلیجے سے بھائی کے بھائی ہے،
لپٹا ہوا کلیجے سے بھائی کے بھائی ہے، تنویر جس کی پھیلی تھی سارے جہان میں، 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 ظالم نے دیکھو آج وہ شمع بجھائی ہے، ظالم نے دیکھو آج وہ شمع بجھائی ہے۔ کیسا ستم ہوا یہ شہ ذوالفقار پر، 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 ہے سرخ آسماں تو زمیں تھر تھر آئی ہے سرخ آسماں تو زمیں تھر تھر آئی ہے۔ اب کون ہوگا بے وہ یتیموں کا مددگار، 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 مسکین رو کے کہتے ہیں یا رب دہائی ہے، مسکین رو کے کہتے ہیں یا رب دہائی ہے۔ مقطع سماعت فرمائے حضرات۔ عارف پچھاڑے کھاتی تھیں حیدر کی بیٹیاں، 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 عارف پچھاڑے کھاتی تھی حیدر کی بیٹیاں، ہائے بیٹوں نے جب کہ باپ کی میت اٹھائی ہے، بیٹوں نے جب کہ باپ کی میت اٹھائی ہے، پرغم صدائے غیب فلک سے یہ آئی ہے، سجدے میں تیغ شیر الہی نے کھائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت چلا گھر سے تو زینب یہ پکاری، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو، تابوت چلا گھر سے تو زینب یہ پکاری، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو،
100 بار بہن آپ پہ قربان میرے بھائی، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو، تابوت چلا گھر سے تو زینب یہ پکاری، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو، یہ داغ یتیمی کا نہ سہ پاؤں گی بھیا، بن باپ کے زندہ نہیں رہ پاؤں گی بھیا، بن باپ کے زندہ نہیں رہ پاؤں گی بھیا، دیتی ہوں تمہیں خالق اکبر کی دہائی، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو، دل غم سے پھٹا جاتا ہے آنکھوں میں نہیں نور، کلثوم تڑپتی ہے تو عباس ہے رنجور، کلثوم تڑپتی ہے تو عباس ہے رنجور، مانو یہ میری بات کہ زینب ہے دہائی، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو، اماں نہیں ہے سر پہ نہ اب باپ کا سایہ، یہ کیسی مصیبت کی گھڑی آئی خدایا، یہ کیسی مصیبت کی گھڑی آئی خدایا، عباس ذرا روک لو بڑھ کر یہ سواری، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو، بابا تو میرا سارے زمانے کا ولی ہے، محبوب خداوند ہے داماد نبی ہے، محبوب خداوند ہے داماد نبی ہے، کس جرم پہ ظالم نے ہے تلوار لگائی، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو، سجدے میں کیا قتل محمد کے وصی کا، کیوں خون بہایا ہے امام ازلی کا، کیوں خون بہایا ہے امام ازلی کا، ہائے ہائے بن ملجم کا ذرا شرم نہ آئی، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو، جبریل کے استاد محمد کا وفادار، مسجد میں ہوا قتل زمانے کا مددگار،
مسجد میں ہوا قتل زمانے کا مددگار، کوفے میں ہر ایک سمت گھٹا غم کی ہے چھائی، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو، اب کون یتیموں کا خبر گیر بنے گا، مجبور کا لاچار کا دلگیر بنے گا، مجبور کا لاچار کا دلگیر بنے گا، کونین کے مختار سے ہوتی ہے جدائی، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو، تابوت چلا گھر سے تو زینب یہ پکاری، ایک بار مجھے بابا کا دیدار کرا دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے،
نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، او زینب سے کوئی کہہ دے کہ دل کھول کے روئے، زینب سے کوئی کہہ دے کہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہم شیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، تم بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، تم بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اسی راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بالطه والياسين، الذي خلق الانبیاء كلهم بعرق جبینه المبین، وعلم الملائکة الطریق، عبادة الخالق المسجود للساجدین، ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، الجلوس فی المسجد خیر من جلوس فی الجنہ، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے بہتر ہے، لأن الجلوس فی الجنہ، اس لیے کہ جنت میں انسان جو بیٹھتا ہے لنفس ہی، اپنے خواہش کے لیے، وفی المسجد للہ، اور مسجد میں جو بیٹھتا ہے وہ اللہ کے لیے،
میرے دوستو یہی علی ہیں جن کی محبت کو خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ عزادارو جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہو، اسی علی کو ابن ملجم نے امام کو مسجد میں شہید کیا۔ عزادارو آج امام کی شہادت کا دن ہے۔ ابن ملجم آتا ہے اور امام کو وہ ضرب لگاتا ہے جو زہر سے بجھی ہوئی تلوار کو امام پہ جیسے ہی وار کیا، امام نے آواز دی، فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزادارو میرا امام اپنی خاک کو، مسجد کی خاک کو اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، آواز دیتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزادارو فضا میں ایک آواز گونجی، قد قتل امیر المومنین، علی قتل ہو گئے۔ عزادارو جب یہ آواز زینب و ام کلثوم نے سنا، بے چین ہو گئی، آواز دی، اے میرے بھائی حسن، اے میرے بھیا حسین، یہ آواز میں کیسی سن رہی ہوں، جیسے لگتا ہے کہ بابا قتل کر دیے گئے۔ عزادارو حسن و حسین دوڑے ہوئے مسجد کوفہ میں آئے، تو جیسے ہی مسجد کوفہ میں آئے کیا دیکھا، خدا کسی اولاد کو یہ دن نہ دکھائے جو امام حسن اور حسین نے دیکھا کہ باپ خاک و خون میں غلطا فزت برب الکعبہ کی آواز دے رہے ہیں اور خاک کعبہ کو، خاک مسجد کو اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ عزادارو امام حسن و حسین آگے بڑھے، اپنے باپ کو کاندھا دیا اور چاہتے ہیں کہ سہارا دے کے اپنے باپ کو اٹھائیں۔ عزادارو محمد حنفیہ بھی ہیں، آغا ابوالفضل عباس بھی ہیں، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ عزادارو جیسے ہی امام کو اٹھا کے لے کے چلنا چاہا کہ ایک مرتبہ امام نے کہا، حسن دیکھو میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، بلکہ مجھے ایک چادر پہ لیٹا دو۔ عزادارو امام کو چادر پہ لیٹا کر اس طریقے سے لے کے آئے، مجمع رو رہا تھا۔ عزادارو چاہنے والوں کا مجمع ہے، اور ایک مرتبہ امام نے جیسے ہی آواز گریے کی آواز کو سنا، آواز دی، میرے لال حسن یہ چاہنے والوں کو رخصت کر دو، میرے لال چاہنے والوں کو رخصت کر لو، اس لیے کہ جب یہ آواز میری بیٹیوں نے سنی ہوگی تو میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کانوں میں جائے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو اتنا گوارا نہیں کہ آپ کی بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کانوں میں جائے، مگر آئیے دیکھیے یہی کوفہ و شام کا بازار ہے اور آپ کی شہزادیاں کوفہ و شام کے بازار میں بے مخنو چادر ہے اور منادی ندا دے رہا ہے، حاضی زینب، حاضی ام کلثوم، حاضی سکینہ۔ ہر باب ازا مولا کو جیسے ہی لایا گیا، اور اس کے بعد جب طبیب کو بلایا جاتا ہے، عزادارو طبیب آتا ہے، طبیب نے امام کو دیکھا اور ایک گوشے میں مولا حسن کو بلا کے آواز دیتا ہے، اے مولا، ارے زہر نے اپنا کام کر دیا، اب مولا بچنے والے نہیں ہے، اب کوئی بچنے کے راستے نہیں رہ گئے۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن نے سر کو جھکا لیا، زینب نے دیکھا، آواز دی، میرے ماں جائے حسن، ارے طبیب نے کیا کہا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا، اے بہن طبیب نے کہا ہے کہ بابا کو اتنا زہر دیا گیا ہے کہ اگر پورے کوفے کو دیا جائے تو پورا کوفہ ختم ہو جائے گا، زہر نے اپنا کام کر دیا، اب بابا بچیں گے نہیں۔ عزادارو زینب نے جو ہی یہ سنا میاں رونے لگی، والیہ کی صدائیں بلند ہونے لگی، مولا کے کانوں میں آواز آئی، مولا نے دلاسا دیا، بیٹی کو سمجھایا، حسن کو سمجھایا، حسین کو سمجھایا، وصیت کرتے رہے۔ عزادارو یہی وہ امام جو اپنے بچوں کو بلا کے تسلی دے رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے، وصیت کر رہا ہے۔
عزاداروں ہر ایک کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ پہ دیا، لیکن جب عباس کے ہاتھ کو نہیں دیا تو عزاداروں عباس ایک مرتبہ ایک گوشے میں رہے ام البنین سے کہا کہ ہر ایک کو بابا نے بھائی حسن کے حوالے کیا لیکن مجھے نہیں کیا۔ یہ سننا تھا کہ ام البنین آئی آواز دیے میرے سرتاج، ارے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا؟ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا ارے عباس کو تو حسین کے حوالے کروں گی، عباس میرا لال حسین کے اوپر فدا ہوگا۔ اور باب اعظم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ امام 2 دن تک بستر پہ کروٹیں بدلتے رہے، وہ منزل آئی جب میرے مولا کی شہادت ہو گئی۔ عزاداروں بیٹے موجود تھے، غسل و کفن کا انتظام کیا اور غسل و کفن دینے کے بعد مولا کو لے کے چلے دفن کرنے کے لیے۔ عزاداروں تصور کریں جس کی اولاد موجود ہوتی ہے اسے غسل و کفن دیا جاتا ہے، مگر سید سجاد کے دل سے پوچھو کہ بیٹا موجود ہے مگر کس حالت میں؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توک ہے، سامنے بابا کا لاشا بے گور و کفن جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور سید سجاد اتنے مجبور ہے کہ اپنے باپ کو دفن نہیں کر سکتے۔ عزاداروں مولا کو لے کے چلے، امام حسن و حسین نے اپنے بابا کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جیسے ہی چلنے لگے تو خرابے میں دیکھا کہ ایک نابینا بیٹا ہے جو آہوزاری کر رہا ہے۔ مولا پہنچے، کہا اے بھائی کیا باج رہا ہے، یہ تو گریا کیوں کر رہا؟ کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آج 3 دن ہو گیا ہمارا ماں چاہنے والا جو اپنے ہاتھوں سے آ کے ہمیں کھلاتا تھا، آج 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا۔ عزاداروں امام حسن نے کہا ارے اس کا نام کیا ہے؟ کیا بتا، اس کا نام نہیں معلوم، نہ کچھ کہتا تھا، جب پوچھتے تھے تو کہتا تھا کہ ایک مسکین ہے جو ایک مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ عزاداروں یہ سننا تھا کہ امام حسن نے کہا بھائی وہ میرا باپ علی مرتضیٰ تھے جن کی شہادت ہو گئی، ہم بھائی انہیں دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ عزاداروں یہ سننا تھا۔ اس نابینا نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کی قبر پہ لے چلو۔ عزاداروں امام حسن اور امام حسین اس نابینا کو قبر پہ لے آتے ہیں۔ نابینا نے ایک مرتبہ کہا مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہماری خدمت کرتے تھے۔ اے مولا ارے جہاں آپ چلے گئے وہی ہمیں بھی بلا لیجئے۔ وہ ہاتھ رکھ کے اس کے بعد گریا کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی آواز رکی۔ مولا امام حسن آگے پہنچے تو کیا دیکھا کہ اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر